جو اس سارے دورے کے دوران پاکستان کے دو کلیدی ایشو کشمیر اور سنتاس، ابھی تک بھارت نے اس کو معطل کیا ہوا ہے. ہماری اچیومنٹس کیا رہی ہیں اور ہمارا پریشر بھارت کو یہ سنتاس معاہدہ بحال کرنے پر ابھی تک مجبور کیوں نہیں کر سکا؟ جی ابھی تو یہ ایک وفد سے یا ایک دورے سے تو یہ ایک 20 سال کا ڈیفیسٹ ہے، یا 25 سال کہنا چاہیے 9/11 کے بعد سے. تو اس کے بعد بھی ابھی بہت کام ہونا ہے. پاکستان کے پاس اس جولائی میں 1 مہینے کے لیے UN سیکورٹی کونسل کی صدارت ہے. اس کے اندر بھی اس مہینے پیش رفت ہوگی. لیکن اس دورے میں ایک تو جو بات تھی وہ کھل کر ہم نے بیان کر دی کہ ہندوستان ایک غیر ذمہ دار اور جنگی جنون والا ملک ہے، جس نے نہ صرف سنتاس معاہدے کو معطل کیا بلکہ اس جنگ کے دوران جو جوہری قابلیت والے میزائل جو کیری کر سکتے تھے ان کا استعمال کر کے پورے خطے کو اور پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا. تو یہ بات تو اب پوری دنیا پر واضح ہے. ایک یہ آؤٹ کم ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہمیں اور اس پر اپنی ڈپلومیسی کو مزید تیز کرنا ہے آنے والے دنوں میں، خاص طور پہ واشنگٹن میں اور یورپین یونین میں، جہاں یورپین یونین میں خاص طور پہ سنتاس معاہدے کے لیے بہت ہمدردی موجود ہے. لیکن اس ہمدردی کو کس طرح ہمیں ٹرانسفارم کرنا ہے ایک مختلف قراردادوں کی صورت میں کہ ہندوستان پر دباؤ بڑھے، تو وہ بھی ابھی ایک کام بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے اس تک. اور واشنگٹن میں جو ہے ہم نے اب ہمیں ایک بڑی میرے لیے خاص طور پہ حیران کن تھا کہ وہاں کی جو منتخب ایوان ہے کیپٹل ہل پہ، وہاں پاکستان کے لیے اب کافی مثبت خیالات ہمیں نظر آئے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، ہم سب کے لیے سبق بھی ہے، کہ ہمارا جو وفد تھا وہ کچھ مانگنے نہیں گیا تھا. یعنی ہم کوئی امداد نہیں مانگ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ہتھیار دے دیں، ہمیں کوئی اتنے $1 بلین دے دیں. ہم تو صرف یہی کہنے آئے تھے کہ ہندوستان کا ہاتھ روکیں، ورنہ پھر پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ یہی کہ اگر ہندوستان نے ہمارا پانی روکا تو جنگ ہوگی. اور ہندوستان جنگ کو جس نہج پر لے گیا تھا 10 مئی کو، تو اس کے بعد تو پھر دنیا جو ہے وہ غالباً ہمیں بڑی احتیاط سے بات کرنی ہے. لیکن بہرحال یہ منطق یہی کہتی ہے کہ اگر ہندوستان نے جو ابھی موجودہ روش ہے بار بار بیانات دے رہے ہیں کہ پھر غالباً ایک بڑی جنگ ہوگی اور خطرناک جنگ ہوگی پانی کے اوپر اگر ہندوستان نے اپنی روش نہ بدلی. تو یہ اچھا بات خرم صاحب، ہم نے خرم سراحت سے بیان کر دی ہے. جی اور آنے والے دنوں میں مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم مزید اس پہ انیشیٹو خود بھی وزٹس کریں گے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی وزٹس کریں گے، اور پاکستان کا جو موقف ہے اس کے دباؤ میں مزید بڑھائیں گے اس کو. اچھا خرم صاحب، واشنگٹن میں آپ نے لا میکر سے ملاقات کی، تھنک ٹینک سے بھی ملاقات کی. ہمیں تو خیر ہماری توقع تو یہ تھی کہ ان کا جو آرم فورسز کا کمیٹی ہے، سینٹ اور ایوان کی، کانگریس کی، اور خارجہ امور کی کمیٹی ہے، ڈیفنس کمیٹی ہے، اس سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی، شاید وہ نہ ہو پائی ہو. لیکن جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب 16 بار یا 15 بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے یہ جنگ رکوائی، اور یہ جنگ جو تھی وہ ایٹمی جنگ کا روپ دھار سکتی تھی. پاکستان کی وہ بار بار تعریف کر رہے ہیں، پاکستان کے رویے کی، پاکستان کی ذمہ داری کی، پاکستان کے جو طرز عمل ہے اس کی. آپ نے کیا وہاں فیل کیا؟ آپ کو کیا فیڈ بیک ملا کہ کیا ٹرمپ اب ثالثی کے حوالے سے سیریس ہیں، اور کیا وہ بھارت پر دباؤ ڈالنے کی اور انہیں مذاکرات کی میز پر بٹھانے کی پوزیشن میں بھی ہیں یا نہیں؟ جی ہماری جو ہے ان کے جو ایوان نمائندگان ہے اس کی خارجہ پالیسی کمیٹی کے اراکین کے، ان کے چیئرمین اور اراکین کے ساتھ باضابطہ ملاقات ہوئی تھی. اور وہاں بھی بڑا ایک یعنی نرم پیرائے میں پاکستان جو حالانکہ انڈیا کے حق میں بھی وہاں انڈیا کی بھی ایک لابی موجود ہے،
جی لیکن اوور آل پاکستان کے لیے بہت مثبت رائے تھی. زیادہ سوال یہی پوچھا گیا کہ جی کیا ہندوستان نے کوئی پانی روکنا شروع کر دیا ہے, اور یہی ہم نے انہیں سمجھایا کہ ابھی غالباً اس کا وقت نہیں ہے جی موسم گرما میں, تو موسم گرما کے بعد جو ہے وہ ایسا ایشو بنے گا. جی صدر ٹرمپ نے جو امریکہ کی پوری پالیسی ہے وہ وائٹ ہاؤس میں مرتکز کر دی ہے, اور اس لیے یہ بھی ایک سبق ہے ہمارے وزٹ کا کہ وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل مل کر اپنے کسی ایسی ایلچی کا انتخاب کریں جو صرف وائٹ ہاؤس کے لیے, اچھا کیونکہ جو روایتی سفارتکاری ہے اچھا وہ تو آج کے واشنگٹن میں نہیں چلے گی. جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بہت ہی محدود ان پٹ ہے جو ایکچوئل امریکن پالیسی ہے, تو بار بار صدر ٹرمپ تک ہی پہنچنا ہے جو کہ اپنے امریکی اور ذاتی مفادات جو ہیں وہ اکٹھے ہی لے کر چلتے ہیں. تو اچھا لہٰذا ان تک بار بار اگر ہم نے انفلوئنس کرنا ہے, اور یہ بات بالکل درست ہے جس طرح آپ نے کہی جی کہ پاکستان کی جو سفارتکاری کا امریکہ میں چیلنج یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے الفاظ جو ہیں جو انہوں نے پاکستان کے حق میں اب 17 یا 18 دفعہ وہ بات کر چکے ہیں, جی ان کو اپنے الفاظ کی حرمت کی یاد کروا کر ان کے ذریعے جو ہے یہ پریشر ڈالا جائے. فیلڈ مارشل کے ساتھ جو ان کا جو لنچ تھا وہ ایک بڑی غیر معمولی واقعہ تھا, تو اس پر بھی ہمیں اس کو بھی استعمال کرتے ہوئے اس پر کہتے ہیں نا اس بنیاد پر ایک نئی عمارت تعمیر کرنی. جی نہیں تو آپ نے ظاہر بات ہے واپسی پر جب ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے تو آپ نے یہ سجیسٹ کیا ہوگا, تو کیا اس پر کام ہو رہا ہے, کوئی اسپیشل انوائے مقرر کیا جا رہا ہے, کوئی اسپیشل ڈیلیگیشن یا وزیر اعظم جی وزیر اعظم جو ہیں ان کو میں نے اپنی ذاتی سفارشات علیحدہ اور ڈیلیگیشن نے بطور ڈیلیگیشن سفارشات ایک ہفتہ پہلے پیش کر دی تھی, تو ان کے سامنے پورے آپشنز ہیں کہ کس طرح یورپ میں ابھی مزید کیا کام کرنا ہے, یا دنیا میں اوور آل جو مختلف اہم ممالک ہیں جیسے برازیل ہے یا ساؤتھ افریقہ ہے جو برکس کا حصہ ہیں, ان کو بھی ہمیں اپروچ کرنا ہے. یہ جو کوڈ ہے جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کے امریکہ اور ہندوستان کا, انہیں بھی اپروچ کرنا ہے. تو یہ کافی ایک ہمہ جہتی سفارتی چومک کی لڑائی ہے جو آنے والے مہینوں میں لڑنی ہے, اور اس میں تھوڑی سی ارجنسی یہ ہے عباس صاحب کے یہ جو لمحہ ہے پاکستان کے لیے ایک مثبت اسٹریٹجک تصویراتی لمحہ, یہ شاید ہمیں پورا حقیقت پسندانہ ہوتے ہوئے یہ زیادہ مہینے چلے گا نہیں, یہ ہمارے پاس چند 5 یا 6 مہینے ہیں زیادہ سے زیادہ جس میں ہم اس پہ کیپٹلائز کر سکتے ہیں. تو زیادہ محنت کر کے اور پورا زور لگا کر اس کو ہمیں جو ہے میٹیریلائز کرنا ہے. خرم صاحب نہیں میں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. خرم صاحب میرا جو اسپیسیفک سوال تھا کہ وائٹ ہاؤس کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کو جو آپ نے تجویز دی, تو کوئی ایک انوائے مقرر کیا جا رہا ہے کوئی فوری طور پر, کیونکہ آپ جس طرح خود کہہ رہے ہیں میں بھی یہی کہنے والا تھا, میں بھی یہی کہنے والا تھا کہ زیادہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. میں جو ہے تجویز کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک کیا اس پہ کوئی غور و خوض ہوا ہے یا کوئی ایکشن ہوا ہے, لیکن جیسے میں نے کہا ہمیں واشنگٹن کو علیحدہ ڈیل کرنا ہے, یورپ کو علیحدہ ڈیل کرنا ہے, دوسرے ممالک ہیں, ایون جو ہمارے یہ عرب دوست ہیں ان کو بھی ہمیں جو ہے وہ تو ایک جتنا پاکستان کے لیے ایک دروازہ کھلا ہے, اور اس کو تمام وسائل اور یعنی مالی وسائل بھی اور افرادی وسائل بھی استعمال کرتے ہوئے اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے تاکہ پاکستان کی معیشت بھی اور آنے والے دنوں میں, کیونکہ دنیا جو ہے وہ مستقل اب ایک انارکی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو پاکستان نے اپنا جو اس کے اندر رستہ ہے وہ خود بنانا ہے.